اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ يقبض ويبسط وإلیہ ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا کئی گنا کر کے، فیضاعفہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اضعافا کثیرہ بہت زیادہ بڑھانا، یعنی جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو بڑھائے گا بہت زیادہ بڑھانا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تعالیٰ مال میں تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ مال میں وسعت دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے مال بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے مال کم کر دیتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور تم سب کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تو نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ جس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ مقرر کر ہمارے لیے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس بادشاہ کی قیادت میں جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو نبی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم قتال نہ کرو، یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر جہاد تم پر فرض ہو جائے اور تم کرو نہ؟ قالوا وما لنا، تو کہنے لگے ہمیں کیا ہوا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی ان کو نکال کر ان کے بیٹے چھین لیے گئے تھے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا، بس جب قتال ان پر فرض ہو گیا بنی اسرائیل پر، تولوا تو پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے بچے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور موت سے نہ ڈرو۔ پیچھے واقعہ آیا ہے کہ 10,000 افراد بنی اسرائیل میں موت کے خوف سے بھاگے، ان سے کہا گیا بھی جہاد کرو، اور ایک روایت میں کہ وہاں وبا پھیل گئی تو وہ اس خوف سے وہاں سے نکل بھاگے کہ بھئی ہم پر موت نہ آ جائے، یہ جہاد کے ذریعے ہم پر موت نہ آ جائے، تو وہاں سے نکل کر کسی دور مقام پر چلے گئے۔ تو چونکہ موت کے خوف سے بھاگے تھے، اللہ نے وہیں ان کو حکم دے دیا موت کا، اور وہ سارے 10,000 افراد مر گئے۔ اس کے بعد پھر ایک نبی کی دعا سے دوبارہ سے زندہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی موت سے نہ بھاگو، موت تو جہاں بھی تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ گے تو موت تو وہاں بھی آ کر رہے گی۔
تو اب پھر دوبارہ حکم ہوا وقاتلوا فی سبیل اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ تو یعنی جب قتال کا موقع ہو تو جیسے جہاد کی جماعتیں بن رہی ہیں جہاد کے لیے، جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں جماعتیں بن کے جاتی تھیں جہاد کے موقع پر، تو اس وقت تو جہاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، اور جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کی سربلندی اور دین کی اشاعت ہے۔ اور آج کل چونکہ جب جہاد کے حالات نہ ہو دعوت ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں پہلے دعوت تو ہر زمانے میں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو مکہ میں جب تک جہاد کا حکم نہیں، حالات نہیں تھے تو دعوت، اور پھر جب جہاد کے حالات بن گئے، مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلامی خلافت قائم ہو گئی، تو پھر جہاد کا حکم آ گیا۔ پھر اللہ کے راستے میں جہاد، صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، ان کے بچے بھی جہاد میں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، بوڑھے بھی نکل رہے ہیں، معذور بھی نکل رہے ہیں، نابینا بھی، سب اللہ کے راستے میں، بلکہ مستورات بھی پردے میں نکل رہی ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کی ان قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، انہوں نے اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال وقت لگایا۔ تو آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جہاد کے حالات ہوں تو جہاد کے لیے نکلو، اگر جہاد کے لیے نہیں ہے تو پھر دعوت تو ہر زمانے میں ہمیشہ ہے اور قیامت تک چلے گی، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کے لیے بلانا، دین کی اشاعت کے لیے بلانا، تو یہ ہمارے سب کے ذمے بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور ختم نبوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب اپنے دین کو پھیلا دیا اور صحابہ کرام تک اپنا پیغام پہنچا دیا، تو سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اللہ سے عرض کی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ اللہ تو نے جو میرے ذمہ کام لگایا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا۔ تو پھر صحابہ سے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے حاضر ہے جس تک پیغام پہنچ گیا اب اس کی ذمہ داری ہے وہ غائبین تک دین کو پہنچائے۔ اب صحابہ کرام اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پہنچے، انفرادی شکل میں، اجتماعی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے جہاد کی شکل میں، جہاں دعوت کی شکلیں ہیں دعوت کی شکل میں، ہر جگہ پہنچے ہیں صحابہ۔ ایک واقعہ آتا ہے ہارون رشید کے زمانے میں کوئی علاقہ فتح ہوا، تو ہارون رشید نے کہا کہ بھئی وہاں بہت زیادہ جنگلات تھے، کو حکم دیا ان جنگلات کو ختم کیا جائے اور یہاں راستہ بنایا جائے۔ وہاں جب راستہ بناتے بناتے گئے تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک بستی آ گئی، ایسی بستی تھی جس کے لیے کوئی معروف راستہ نہیں تھا۔ جب راستہ بنایا گیا تو وہاں جب پہنچتے ہیں بستی میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، مسجد بنائی ہوئی ہے اور سارے کے سارے ایمان والے ہیں، جبکہ وہاں کوئی معروف راستہ بھی نہیں تھا اور وہ کوئی زبان بھی نہیں سمجھ رہے، کوئی ان کی اپنی ہی زبان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2 صدیاں بعد کا واقعہ ہے۔ تو ان سے اشاروں میں پوچھا بھی تم تک اسلام کس نے پہنچایا، یہاں تو کوئی راستہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے اشاروں کے ذریعے سے بتلایا کہ یہاں ایک شخص آیا تھا اونٹنی پر سوار ہو کر، اس نے ہمیں اسلام سکھایا۔ تو پتہ چلا جب تحقیقات ہوئی تو کوئی صحابی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پتہ نہیں کتنے دشوار گزار راستوں سے وہاں پہنچا اور انہوں نے ان کو دین سکھلایا، پوری بستی کو دین سکھلایا، اور اسی بستی میں اس کا قیام، اور وہیں اس صحابی کی قبر بنی ہوئی تھی۔
اور انہوں نے کہا بھی انہوں نے آ کر ہمیں دین سکھلایا، ہمارا یعنی ساری دنیا سے رابطہ بند کرتے کہیں آ جا نہیں سکتے، یہ بندہ وہاں پہنچا ہے اور اس نے دین سکھا۔ تو ایسے صحابہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں نہ پہنچے۔ حضرت یعنی ایک صحابی ہیں کہ وہ دین کو پہنچاتے پہنچاتے افریقہ کے جنگلات میں یہاں تک کہ زمین کے کنارے تک پہنچے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی کا نام ہے، صحابی ہیں، بعض روایت میں یہ تابعی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو، اپنے گھوڑے کے قدموں کو، یعنی جب زمین ختم ہو گئی وہاں سے سمندر شروع ہوا تو اپنے گھوڑے کے قدموں کو سمندر میں ڈال کر اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمارے ذمہ لگایا تھا تو آج ہم نے اس زمین کے کنارے تک پہنچا دیا، اور یا اللہ آگے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے آگے بھی زمین ہے یا نہیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس سے آگے بھی زمین ہے تو یا اللہ تیرے پیغام کو آگے بھی پہنچائیں گے، یہاں تک یعنی افریقہ کے آخری کنارے تک اسلام کو پہنچا دیا۔ اس وقت وہاں تک آبادی تھی، آگے آبادی کوئی دریافت نہیں ہوئی تھی، تو زمین کے آخری کنارے تک صحابہ نے دین کو پہنچایا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے دین کی اشاعت کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کو قرض دے تو اللہ تعالیٰ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا بہت زیادہ بڑھانا۔ یہاں تو قرض دے کر یعنی اس پر منافع لینا یہ سود ہے، لیکن اللہ کو قرض دینا، اللہ کو قرض کیا دینا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ، یا اللہ کے راستے میں جیسے دعوت و تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے جان مال وقت لگانا، کوئی جہاد کے حالات ہیں، جہاد پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا۔ تو جب اس کے بعد آیت نازل ہوئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ بات سن لی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہود جو بدبخت کہنے لگے دیکھو اللہ محتاج ہو گیا، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، یعنی معاذ اللہ اس آیت کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ میں نے یہ بات سن لی ہے اور عن قریب ان کو دہکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا جو یہ بول رہے ہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض ہمارے نفع کے لیے لینا چاہتا ہے کہ بھی تم مجھے دے دو تو میں اسے بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی جیسے وعدہ ہے کم از کم 10 گنا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوٹا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے 10 گنا، اگر تم نے 1000 خرچہ ہے تو 10,000 اللہ دنیا میں دے دیں گے، اور آخرت میں کم از کم 70 گنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ ایسے اتنا دیں گے کہ بڑھا چڑھا اضعافاً کثیرہ، اللہ نے اضعافاً کثیرہ فرمایا بہت زیادہ بڑھانا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اضعافاً کثیرہ فرمائے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ پھر ایک قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیسے بڑھاتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مال کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تمہارے پاس ایک دانہ ہو، اس دانے کو بیچ دیا، اس میں 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ میں 100 دانے، ایک دانے کے 700 دانے۔ اب ان دانوں کو پھر دوبارہ بیچ دیا جائے، پھر ہر دانے کے 700 دانے، تو اس طرح بیچتے چلے جاؤ تو لا تعداد وہ یعنی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح مثال دی کہ بھئی اللہ بھی تمہارے مال کو ایسے بڑھاتے ہیں کہ یعنی تمہارا 1 روپیہ ہے اس کے 700 بن گئے، پھر 700 کو ہر روپے کے پھر 700، پھر اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب قیامت میں ہم جائیں گے ہم نے خرچہ تو بہت تھوڑا ہوگا لیکن اللہ کے ہاں بہت زیادہ پائیں گے۔
اس لیے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کبھی بھی کوئی خرچ کرنے کا موقع ہے، کوئی اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع ہے، پیچھے نہ رہے۔ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرے۔ فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں وہ کسی اور سے بخل نہیں کر رہے، وہ اپنی ذات سے بخل کر رہے ہیں کہ ملنا تو واپس ان کو ہی ہے، جو خرچ کر رہا اسی کو ملے گا۔ اب جس نے خرچ کیا ہوگا اس کو آخرت میں مل جائے گا، جس نے خرچ کچھ بھی نہیں کیا یہیں چھوڑ گیا تو اس کو یہاں کا ضائع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے پر 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ پہلی لائن ہوگی ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا وہ پا لیا، کئی گنا پا لیا۔ ما اکلنا ربحنا، جو ہم نے دنیا میں جو کمایا تھا، جو کھا لیا وہ نفع میں رہے۔ وما ترکنا خسرنا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے وہ خسارے میں رہے۔ جو کما کے ہم دنیا میں چھوڑ آئے وہ سب خسارے میں چلا گیا، افسوس، اس پر افسوس کریں گے۔ جو کھا لیا تھا وہ نفع میں رہا، اور جو آگے بھیج دیا وہ پا لیا۔ تو جو کچھ ہم آگے بھیج دیں گے وہ پا لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی رزق کو پھیلاتے ہیں، اللہ ہی تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کے رزق کو بڑھائے گا، اور جو نہیں خرچ کرے گا اللہ اس پر تنگ دستی مسلط کریں گے۔ اللہ نے آسمان پر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسک خلف، اللہم اعطی ممسک تلفا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفق خلفا، یا اللہ جو روک روک کر رکھتا ہے یا اللہ تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ دے، اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ قرآن کی دوسری آیت میں وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نعم البدل ضرور دیتا ہے۔ جتنا بھی خرچو گے اللہ اتنا ہی دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو اپنی ذات کے لیے ہے اور اللہ سے ایک بہت بڑے نفع کا سودا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہاں تک یہ 2 باتیں سامنے آ گئیں، ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد، اور دوسرا اللہ کو قرض حسنہ دینا، اور پھر بعد میں اللہ بہت زیادہ اس کو کر کے لوٹائیں گے۔ تیسرا مسئلہ جو تیسری آیت یہاں تلاوت کی گئی کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی رہے، پھر ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام جب تک پیغمبر رہے تو بنی اسرائیل نے ان کی قیادت میں جہاد کیا اور ان کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تو ان پر ایک بادشاہ مسلط ہو گیا، جالوت بادشاہ۔ وہ ظالم بادشاہ تھا، اس نے ان سب کو ان کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا اور ان کو باہر نکال۔ اب یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ تو پھر انہوں نے ان کو دعوت دی، سمجھایا بھی یہ دیکھو تم پر جو حالات آئے ہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے حالات آئے ہیں، تم اپنے حالات کو درست کر لو تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے حالات درست کر لیے۔ پھر یہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہنے لگے اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا، کہ اپنے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ اب یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاد کے لیے ایک تو اسلامی ریاست قائم ہو اور ایک بادشاہ مقرر ہو، خلیفہ مقرر ہو، اس کے بعد جہاد ہے، یعنی اقدامی جہاد۔ اگر دفاعی جہاد ہے وہ تو ہر حال میں، اگر کسی کافروں نے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے دفاعی، تو پھر تو ہر حال میں نکلیں، یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے، اپنے
اور اگر اقدامی جہاد ہے کہ کافروں پہ جا کے حملہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اسلامی حکومت قائم ہو، اسلامی خلافت قائم ہو، جہاں 100% اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، اور اس کے بعد پھر جو جہاد کرنے والے ہیں وہ بھی 100% دین پر چلنے والے ہوں، اور پھر اقدامی جہاد ہے۔ تو یہاں اقدامی جہاد کے لیے بھی کافروں پر حملہ کرنا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بھی آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو اور کوئی اسلامی خلافت قائم ہو، اس کے بعد ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ تو نبی نے کہا دیکھو اب تم کہہ رہے ہو کہ بھی جہاد، لیکن جب جہاد تم پر فرض ہو گیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا پھر تم پھر جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ نقاتل فی سبیل، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، کہ وقت اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو چھین لیا گیا، ہماری عورتوں کو باندیا بنا لیا گیا، ہمارے گھروں کو ہم سے چھین لیا گیا، ہم کیوں نہیں قتال کریں گے؟ ان کا چلو ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا، اور آگے تفصیل آ رہی ہے کہ طالوت ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اور پھر ان سے حکم دیا گیا کہ بھی اس کی قیادت میں جہاد کرو۔ تو جب جہاد فرض کیا گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو یہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے اس کے ساتھ رہے، اور پھر انہوں نے جہاد کیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ حضرت طالوت نے پھر جالوت پر حملہ کیا، اور پھر کس طرح اللہ کی فتح، وہ کل انشاءاللہ واقع ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔